اگر آپ کو اپنی زندگی میں بہاریں چاہیے، بیماریوں سے صحت چاہیے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، آپ کا کوئی دیر پا دیرینہ مسئلہ جو ہے وہ الجھا ہوا ہے، اٹکا ہوا ہے، تو ذکر استغفر اللہ شروع کیجئے اور روزانہ 7,000 دفعہ استغفر اللہ پڑھیں اور اللہ پاک کی بارگاہ سے ناممکن ترین کاموں کو سر انجام ہوتا ہوا دیکھیے۔ آج حاضر ہوا ہوں کچھ معجزاتی واقعات لے کر جو میرے پاس ای میلز پر ریسیو ہوتے ہیں، فیڈ بیکس لوگوں کے۔ بہت بڑی زیر زمین پانی کی اسٹریم کو ہٹ کر دیا انہوں نے اور پانی ابل ابل کر اوپر آ رہا ہے کہ ہمیں تو آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ میں نے کہا کیسے یقین نہیں آیا؟ اللہ پاک تو خود کہتا ہے کہ استغفر اللہ پڑھو گے تو میں بارشیں برسا دیتا ہوں، یعنی پانی کا میکانزم، لائف کا میکانزم کھول دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیف قریشی یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ کا جو ذکر چند سال پہلے میں نے سلسلہ شروع کیا اور لوگوں کو اس طرف مائل کیا کہ ذکر استغفر اللہ شروع کیجئے اگر آپ کو اپنی زندگی میں بہاریں چاہیے، بیماریوں سے صحت چاہیے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، آپ کا کوئی دیر پا دیرینہ مسئلہ جو ہے وہ الجھا ہوا ہے، اٹکا ہوا ہے، تو ذکر استغفر اللہ شروع کیجئے اور روزانہ 7,000 دفعہ استغفر اللہ پڑھیں اور اللہ پاک کی بارگاہ سے ناممکن ترین کاموں کو سر انجام ہوتا ہوا دیکھیے۔ تو جن جن لوگوں نے تسلسل کے ساتھ ذکر استغفر اللہ پڑھا ہے روزانہ 7,000 مرتبہ، ان کو میں انکریج کرتا رہتا ہوں کہ اپنے واقعات بھیجا کریں تاکہ دوسروں کو موٹیویشن ملے، دوسروں کو آگاہی حاصل ہو کہ اس ذکر پاک کی بدولت کس طریقے کے کام جو ہے وہ رکے ہوئے پورے ہوتے ہیں۔ ذکر استغفر اللہ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ آپ دیگر تمام اذکار کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اس میں وضو کی کوئی قید نہیں ہے، اس میں ناغے کے دنوں کی کوئی قید نہیں ہے، اس میں پاکی ناپاکی اور ان سب چیزوں کی کوئی قید نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر آپ پاک صاف رہیں گے، صاف رہ کر اس ذکر کو پڑھیں گے، باوضو ہو کر پڑھیں گے تو بہت جلدی قبولیت ہوتی ہے۔ آج حاضر ہوا ہوں کچھ معجزاتی واقعات لے کر جو میرے پاس ای میلز پر ریسیو ہوتے ہیں، فیڈ بیکس لوگوں کے۔ امریکہ میں ایک شہر یا اسٹیٹ مسیسپی ہے، وہاں پر جو ہے وہ ایک پاکستانی فیملی رہائش پذیر ہے پچھلے کچھ عرصے سے۔ ایک بیٹی نے وہاں پر اپنا جو بھی پڑھائی کی اور اب ان کو داخلہ لینا تھا، میڈیکل کالج کے اندر داخلہ نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ بھر سکتے۔ یہ والی جو یونیورسٹی ہے یہ ہر سال کچھ ایسی سیٹیں اناؤنس کرتی ہے جو کہ مستحق اور نادار یا پور فیلوز کے لیے ہوتی ہیں جن فیس نہیں پے کر سکتے۔ البتہ ان میں بھی ایک کمپٹیشن ہوتا ہے۔ اب ان کی بیٹی فال تو کرتی تھی میریٹوریس اسٹوڈنٹس میں بہت، لیکن نیچے نمبر آتا تھا اور ان کو یہ لگتا تھا کہ 125 150 وہاں پر بچے اپیئر ہوتے ہیں اور ٹوٹل 25 سیٹیں ہوتی ہیں تو ایڈمیشن ہوگا تو ہوگا کیسے اسکالرشپ کی سیٹ پر۔ ان کی والدہ جو ہیں بتاتی ہیں کہ میں گزشتہ کوئی 2 ماہ سے آپ کا دیا ہوا ذکر استغفر اللہ کا باقاعدگی سے پڑھ رہی تھی اور اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹا تم اپیئر ہو جاؤ، اللہ پاک کریں گے کہ اس وظیفے کی برکت سے تمہارا کام ہو جائے گا، اور عین وہی ہوا۔ وہ بہت بلو دا لائن ایوریج والی بچی، مارکس والی بچی، 25 بچوں میں جو سیٹیں تھیں تقریباً 110 کینڈیڈیٹس اس دن اپیئر ہوئے ہیں اور 110 میں وہ 7ویں نمبر پر بچی آئی ہے اور یونیورسٹی والوں نے اس کو داخلہ دے دیا۔ سب سے بڑا معجزہ ہے، بہت بڑا معجزہ ہے کہ فارن لینڈ میں اسکالرشپ، فلی پیڈ اسکالرشپ کے ساتھ اس کو جو ہے وہ ایڈمیشن ملا۔ اٹلی میں ایک پاکستانی بھائی جو یہاں سے محنت مزدوری کرنے گئے تھے، پنجاب سے ان کا تعلق پاکستان سے، اور وہ بیچارے محنت مزدوری کر کے اپنے گھر کی کفالت، اپنے بوڑھے والد کا علاج، اپنی ماں کا کھانا پینا اور اپنی بیوی بچوں کی کفالت کرتے تھے۔ کیونکہ یہ لوڈنگ ان لوڈنگ کا کام کرتے تھے ایک فیکٹری میں، تو ایک دن لفٹ سے ان کا پیر پھسلتا ہے اور وہ اس سامان سمیت جو ہے وہ تیسرے فلور سے نیچے آ گرتے ہیں۔ ٹانگ بھی ٹوٹتی ہے، ریڑھ کی ہڈی بھی ٹوٹتی ہے۔ بہت ساری علاج کروائے، ان کے امپلائر نے بہت زیادہ اس پر جو ہے وہ ان کی تکلیفوں سے گزرنا پڑا، کبھی ہوش میں ہوتے تھے کبھی نہیں ہوتے تھے۔ ان کی جو ہے وہ اہلیہ، اس نے اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو اور خود ذکر استغفر اللہ کی عادت ڈالی ہوئی تھی۔ کہتی ہیں کہ آخری جو آپریشن میرے ہسبینڈ کا ہوا ہے اس میں 5% چانس تھا ان کے بچنے کا اور صحیح نکلنے کا۔ یا تو وہ بچ سکتے تھے تو پھر معذوری گلے پڑ رہی تھی، یا تو یہ تھا کہ بچیں گے بھی نہیں، معذوری بھی نہیں، ڈائریکٹ موت واقع ہو سکتی ہے۔ اس قسم کا ریڑھ کی ہڈی کا ان کا آپریشن تھا۔
اب ذکر استغفراللہ کیونکہ کافی عرصے سے پڑھ رہی تھی تو ان کو فیتھ تھا. یہ آپریشن والے دن انہوں نے پورا گھر جو ہے وہ زمین پر بیٹھ کر سفید کپڑے پہن کر خوشبوئیں جلا کر ذکر شروع کیا استغفراللہ کا. تقریباً دوسرے دن ان کے پاس اطلاع آتی ہے کہ وہ تو جناب آپریشن کامیاب ہو گیا، اور یہ تو بہت بڑا کوئی معجزہ ہوا ہے میڈیکل ہسٹری کا کہ اس طرح کا آپریشن کیسے کامیاب ہو سکتا ہے جہاں پر 95% چانسز فیلئر کے تھے. تو ذکر استغفراللہ کے معجزات آپ دیکھ لیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہیں. ایک اور واقعہ ہے، بہت ہی عجیب و غریب واقعہ ہے. کرتارپور میں ملاقات ہوتی ہے 50 سال پہلے بچھڑے ہوئے بھائی بہن کی، کرتارپور میں. یہ ایک سکھ فیملی، اور سکھ فیملی کا استغفراللہ سے کیا تعلق ہے؟ بڑی مزیدار اسٹوری ہے. وہ یہ ہے کہ یہ جو سکھ فیملی تھی، یہ ایک والد، ان کی وائف یعنی والدہ، 3 بہنیں اور ایک بھائی ڈھاکہ میں رہتے تھے انڈیا میں. جب بنگلہ دیش میں، سوری. جب فسادات ہوتے ہیں 1971 میں، مکتی باہنی والوں نے جب مارنا شروع کیا وہاں پر، اور وہاں پر لوگوں نے بھی ریٹیلیٹ کیا، تو ان فسادات کے نتیجے میں اس خاندان کی پاکستان میں کسی سے بات ہوتی ہے کہ انہوں نے ان کو کہا کہ بجائے آپ انڈیا شفٹ ہونے کے پاکستان شفٹ ہو جائیے، یہاں پر آپ زیادہ خوش رہیں گے. البتہ ان کا جو بیٹا تھا وہ بارڈر پاس پار کر کے کلکتے گیا ہوا تھا انڈیا میں، وہاں پر محنت مزدوری کرتا تھا. اب جوں جوں فسادات بڑھتے جا رہے تھے اور ٹائم بھی نکلتا جا رہا تھا، فیملیز وہاں سے موو کر رہی تھی، وہ لوگ نان مسلمس کو بھی مار رہے تھے، مسلمس کو بھی مار رہے تھے، نہ جانے کیا وہاں پر کہہ رہے تھے کہ جی یہاں پہ ہم نے جو غدر دیکھا ہے 1971 والا ڈھاکے میں، فال آف ڈھاکہ جو ہوا ہے، تو کہتی ہیں کہ ہمیں تقسیم کا ٹائم یاد آ گیا کہ ہم کس طریقے سے جان بچا کر وہاں سے پہنچے تھے. اب ان کا بھائی کا ان کے خاندان سے اس وقت کوئی رابطہ نہیں ہوا، اور یہ مجبور ہو کر وہاں سے شفٹ ہو گئے پاکستان. پاکستان میں آ کر بستگی ہے یہ خاندان لاہور میں، اور اس کے بعد اس بچے کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ مر گیا. اس بچے کا نام بتاتی ہیں صبرجیت سنگھ، اور ان کا بھی نام جو ہے وہ کچھ اور تھا، اب کچھ اور نام ہے ان کا. تو کہتی ہیں کہ پاکستان شفٹ ہونے کے بعد 2-3 سال کے بعد والد بھی دنیا سے چلے گئے، والدہ بھی دنیا سے چلی گئیں. جو تھوڑا بہت ہم لوگ سلائی وغیرہ کر کے گھر کا کام کاج کر کے وہ کاروبار چلاتے تھے، تو اس سے ہمارا گزر سفر ہوتا تھا. محلے والے کچھ ہماری مدد کر دیتے تھے. تو ایسے میں ایک دن دروازے پر ایک مولانا صاحب تشریف لاتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ تبلیغی جماعتیں اکثر گھروں پہ جاتے ہیں عصر کے وقت، بیچارے وہ جا کر لوگوں کو مدعو کرتے ہیں کہ ہماری مسجد میں آئیے، اللہ کا نام سن لیں، اللہ کا کلام سن لیں اور اللہ کی باتیں سن لیں. تو اس طرح کی کوئی جماعت ان کے پاس آئی، اور انہوں نے گھر میں چونکہ کوئی مرد افراد نہیں تھے، تو ایک مولانا صاحب نے کسی فیملی کے تھرو ان کو میسج بھیجتے ہیں کہ آپ کو اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ یہاں پر آ کر ہمیں بتا سکتی ہیں. تو وہ بہرحال مجبور تھیں وہ لوگ، تو وہاں پر گئیں. تو مولوی صاحب نے ان کو اسلام کے بارے میں بتایا اور بہت زیادہ متاثر کن ان سے باتیں کی. تو نتیجتاً انہوں نے جو ہے وہ دین حق کو جو ہے وہ ترجیح دی اپنے سابقہ دین پر، اور یہ کنورٹ ہو گئیں. ان مسلمان عالم کے ہاتھوں پر اس 3 بچیوں نے اسلام قبول کر لیا، اور ان کا نام فاطمہ رکھا گیا. بھائی تو بچھڑا ہوا تھا، اس نے کہا میں نمازیں بھی پڑھ رہی تھی، نئی نئی میں مسلمان ہوئی تھی، اللہ پاک سے دعائیں بھی کر رہی تھی، لیکن کچھ پتہ نہیں چلا. تو ایسے میں کہتی ہیں کہ آپ کی ویڈیو ایک دن نظر آئی، اور یہ کہتی ہیں میرا طویل انتظار، اب ان کی شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، تو طویل انتظار ایک دن فیس بک کے تھرو جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. اور کہتی ہیں کہ مجھے آنکھوں پر یقین نہیں آیا جب میں نے اپنے بھائی کا پروفائل دیکھا، اور میں نے ان کو میسج کیا. وہ انڈیا میں رہتے تھے، تامل ناڈو میں. تو انہوں نے کہا کہ کیسے ملیں. تو طے یہ پایا کہ کرتارپور آپ بھی آ جائیں اور میں بھی آ جاتی ہوں یہاں لاہور سے کرتارپور. تو اس طریقے سے یہ لوگ وہاں پر ملتے ہیں. 50-52 سال کا جو بچھڑنا تھا، اور کیا وہ سین ہوں گے یہ ری یونین کے ان کے اس کے ساتھ. کہتی ہیں کہ ذکر استغفراللہ کے بدولت ہوا ہے، ورنہ میں نماز روزے تو پہلے بھی کر رہی تھی، پہلے مجھے اپنا بھائی کیوں نہ ملا. بہت ہی دل کو چھو لینے والا واقعہ ہے اگر اس کو آپ اس طریقے سے دیکھیں تو. سندھ میں ایک علاقہ ہے خیرپور، وہاں سے ایک بھائی رقم تراز ہیں، عرض کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ میں مقامی زمیندار کا تقریباً 17 لاکھ کا مقروض، اور زمیندار سود کے اوپر سود چڑھاتا جا رہا. ایسے میں میرے بچنے کی یا ہمارے فیملی کے بچنے کی ایک ہی امید تھی کہ ہماری زمین کے اوپر پانی کا کنواں آ جائے یا بورنگ سے پانی نکلا تو ہماری جو غیر آباد زمین پڑی ہے، کیونکہ وہ ان کی نہری زمین نہیں تھی، کافی دور تھی.
تو کہ ہمارے پاس آخری 3.5-4 لاکھ بچے تھے اور ہم نے کہا کیوں نہ رسک لیا جائے۔ اس سے پہلے 2 کوششیں کر چکے تھے، پانی برآمد نہیں ہوا تھا، اور اس دفعہ کیا ہوا کہ میں نے اور میری سسٹرز نے مل کر پابندی کے ساتھ 7,000 دفعہ استغفر اللہ پڑھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک رات کو ایک انتہائی واضح خواب آتا ہے کہ فلاں جگہ کے اوپر اس درخت کے نیچے، اس درخت کے سائے میں، اس درخت کے ڈائے میٹر میں اگر آپ بورنگ کریں گے تو پانی نکلے گا۔ کہتے ہیں آخری 3.5 لاکھ روپے پڑے تھے اور کمپنی نے کہا تھا کہ پانی نہیں نکلتا تو خرچہ آپ کا، اور ہماری محنت ضائع گئی سمجھ لو۔ وہاں پر یہ رسک لیتا ہے۔ تیسرے دن جو ہے وہ خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ ایک بہت بڑی زیر زمین پانی کی اسٹریم کو ہٹ کر دیا انہوں نے، اور پانی ابل ابل کر اوپر آ رہا ہے کہ ہمیں تو آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ میں نے کہا کیسے یقین نہیں آیا؟ اللہ پاک تو خود کہتا ہے کہ استغفر اللہ پڑھو گے تو میں بارشیں برسا دیتا ہوں، یعنی پانی کا میکانزم، لائف کا میکانزم کھول دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے اس سال اگر پانی دریافت وہاں نہیں ہوتا تو ہم مزید 7.5 لاکھ کے قرضے میں آ جاتے۔ بہت زیادہ خوش تھا اور بہت زیادہ اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ اس طرح کے کئی واقعات آتے ہیں، بے انتہا واقعات آتے ہیں۔ ایک اور واقعہ ہے ایبٹ آباد میں، ایک بھائی لکھتے ہیں کہ میری ایک چھولے کی، یعنی گھر میں یہ چھولے پکاتے تھے اور وہ اسے بازار میں لا کر بیچتے تھے۔ ایک جگہ پر چھولے کی ریڑھی تھی اور وہ ریڑھی کا کرایہ یومیہ 200 روپے تھا۔ سامنے ایک پلازا تعمیر ہو رہا تھا۔ ایک دن میں اپنی ریڑھی پر حسب معمول لوگوں کو کھلانے میں مصروف تھا، تو ایک اچھے نفیس لباس میں انسان میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کچھ کھلاؤ۔ تو کہتا ہے کہ سر میں ابھی آپ کو پیش کرتا ہوں۔ تو چھولے کی پلیٹ انہوں نے کھانے کے بعد کہا کہ میں تمہارے کو روز دیکھتا ہوں اور آج میرا دل چاہا کہ میں خود آ کر یہاں سے کھاؤں، تمہارے چھولے تو بہت لذیذ ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں تمہیں اپنے پاس جگہ دے سکتا ہوں، اگر تم اپنا یہ سیٹ اپ پورا، میری سامنے دکانیں بن رہی ہیں، میں تمہیں آدھی دکان دے دیتا ہوں، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ تم پوری بلڈنگ کی بھی رکھوالی کرو گے، اور وہاں جو بھی پارٹیاں لینے دینے والی آتی ہیں یا وہ دکانداروں کے جو بھی معاملات وہ طے کرنے آتے ہیں بلڈر کے ساتھ، تو اس کو تم تھوڑا سا نظر میں رکھو گے۔ تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ کہتا ہے کہ وہ دن اور آج کا دن میں نے پلٹ کے نہیں دیکھا۔ جگہ تو انہوں نے چھوٹا سا اسٹال لگانے کی دی تھی، لیکن رفتہ رفتہ انہوں نے پوری دکان میرے حوالے کر دی اور مجھے کہا کہ مجھے اپنی سیل میں سے سرٹن پرسنٹیج دے دیا کرو اور جتنا مرضی بیٹھو، جب تک تمہیں بیٹھنا ہے بیٹھو، یہ دکان تمہاری اپنی ہے۔ تو کہتا ہے کہ جب میں ریڑھی لگانے گھر سے نکلتا تھا تو پیچھے سے میری والدہ، میری بیوی اور میری 2 بیٹیاں ذکر استغفر اللہ کرتے تھے بیٹھ کر، اور اس کی بدولت ہماری اتنی سیل شروع ہوئی، میرا نام پیدا ہوا۔ اب کہتا ہے کہ پورے بازار میں جو بھی بندہ آتا ہے وہ میری دکان سے گزرے بغیر جاتا نہیں ہے اور وہاں پر رک کر کھاتا ضرور ہے۔ کہتا ہے یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے پاسبل ہے؟ اب چھوٹی موٹی گاڑی بھی انہوں نے خرید لی ہے۔ کہتے ہیں گزشتہ سال ہم نے جو ایک چھوٹا کیری ڈبہ جو ہوتا ہے، اگر آپ ایبٹ آباد گئے ہیں تو دیکھیں کیری ڈبے وہاں بہت زیادہ چلتے ہیں، تو پرانا کیری ڈبہ لوڈنگ ان لوڈنگ والا بھی ہم نے خرید لیا ہے، اور ہم جو ہے وہ ایک سوسائٹی میں چھوٹا سا مکان بھی لے لیا ہے۔ کہتے ہیں سب کچھ ذکر استغفر اللہ کی بدولت ہوا۔ تو اس طرح کے سینکڑوں واقعات ہیں۔ اور شادی میں کچھ لوگوں نے شرائط رکھ دی تھی، لڑکی والوں نے، لڑکا جو تھا وہ شرائط پوری نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ سفید پوش انسان، تو ان کی منگنی کو تقریباً 4 سے 5 سال ہو گئے تھے، لیکن لڑکی والے اچانک سے اپنی بات سے مکر گئے اور کہنے لگے کہ اتنا سونا، اتنا گھر اور اتنا پلاٹ جب تک آپ ہمیں نہیں دیتے تو یہ رشتہ نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں کہ ذکر استغفر اللہ شروع کیے ہوئے تقریباً 9واں مہینہ چل رہا تھا، تو اچانک لڑکی کے والد کا فون آتا ہے کہ بیٹا تم جو بھی تمہارے پاس ہاتھ میں ہے یا ہاتھ میں نہیں ہے، فوراً آ کر اپنی امانت لے جاؤ، کیونکہ ہماری خاندانی دشمنی کی وجہ سے ہم لڑکی مزید نہیں سنبھال سکتے۔ کہتا ہے میری تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا، چند لوگوں کو میں نے لیا اور نکاح کی ڈیٹ فکس کی، مطلوبہ دن جا کر میں اپنی دلہن کو اپنے گھر لے کر آ گیا، بغیر کسی پس و پیش کے، بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی خرچے کے۔ کہتا ہے یہ کیسے پاسبل ہے، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ تو میں نے ان کو کہا کہ استغفر اللہ بھی پڑھے ہو اور پھر کہہ رہے ہو کہ پاسبل کیسے ہے؟ تو ذکر استغفر اللہ جو ہے وہ آپ کو اندر سے یوں کلینز کرتا ہے، ایسے صفائی کرتا ہے کہ آپ کے جو دیگر اذکار آپ لوگ پڑھے ہوتے ہیں وہ چمک اٹھتے ہیں، وہاں سے ریزلٹس ملنا شروع ہوتے ہیں۔ طریقہ کیا ہے؟ صرف وہی طریقہ کہ روزانہ وضو بغیر وضو کسی بھی حالت میں 7 مرتبہ ذکر استغفر اللہ پڑھیں اور اپنی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیں۔ کچھ واقعات میں نے پیش کیے ہیں، کچھ واقعات پیش کرنے کے لیے مزید وقت چاہیے۔ انشاءاللہ استغفر اللہ کی سیریز چلتی رہے گی، اور اگلی قسط آنے تک اور رہتی کائناتوں تک اللہ پاک ہم سب کے ساتھ ہے۔ بہت شکریہ۔